تفتیش کیا تھی جی کہ 9 مئی کو بہت بڑی سازش ہوئی. مجھے پوچھ رہے ہیں کہ آپ سازش کا حصہ تھے. سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے کہ عمران خان کو غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ اٹھایا گیا, اغوا کیا گیا ہائی کورٹ کے اندر سے. یہ میں نے سازش کر کے اٹھایا تھا اپنے آپ کو. میں نے تو نکلنے سے پہلے صبح کو جب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ مجھے پکڑیں گے, حالانکہ میرے اوپر کوئی کیس نہیں تھا, میں سب پہ بیل میں تھا, جب مجھے پتا چلا تو میں نے پہلے کہا کہ وارنٹ دکھاؤ اور مجھے پکڑ لو. اگر کسی کے پاس وارنٹ ہے سیدھا میرے پاس وارنٹ لے کے آئے, میرے وکیل ہوں گے, لیگل ہوں گے, میں خود ہی جا کے جیل میں تیار ہوں جانے کے لیے. کوئی اس طرح کا ڈرامہ نہ کرے. تو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ڈنڈے مار کے, چیزیں توڑ کے, شیشے توڑ کے, وہ بیچارہ رجسٹری آفس کے سٹاف کو مارا, وکیلوں کو مارا, میرے گارڈز کو بیچارے ان کو مارا. کوئی میں دہشت گرد تھا؟ تو جان کے یہ دنیا میں دکھانے کے لیے ویژنز یہ جو گئے ہیں کہ جس طرح مجھے وہاں سے پکڑ کے لے کے گئے ہیں, مجھے کہتے جی آپ کے لوگ کیوں گئے وہاں, کنٹونمنٹ میں کیوں گئے, تو فلانی جگہ کیوں گئے, آپ نے پہلے سے تیار کیا ہوا تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ جب مجھے کمانڈو ایکشن سے اٹھایا جا رہا ہے وہاں, تو کدھر جانا تھا لوگوں نے پروٹیسٹ کرنے؟ تو اس کی باتوں سے مجھے یہ لگا کہ آپ کو پرامن احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے کہیں جی ایچ کیو کے سامنے یا کنٹونمنٹ کے سامنے. مجھے بتائیں آئین میں کدھر لکھا ہوا ہے؟ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا حق ہے, ہر پاکستانی کا حق ہے کہ جب ناانصافی ہو, ناانصافی کے خلاف آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں پرامن طور پہ. اور ناانصافی ہوئی تھی, سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ عمران خان کو اٹھایا گیا. یہ تحریک انصاف کے جو لوگ تھے وہ بھیڑ بکرے چپ کر کے بیٹھ جاتے. کیا انہوں نے غلط کیا تھا کہ اگر وہ پرامن احتجاج کے لیے نکلے تھے؟ اور اس کے بعد پہلے سے ہی تیاری تھی کہ جو بھی رد عمل آئے گا, وہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے کہ انہوں نے یہ بلڈنگ چلانی ہے. اور کیا آج آئی جی پنجاب جو دندناتا پھر رہا ہے, کیا اس سے کسی نے نہیں پوچھنا کہ وہاں سے 2 گھنٹے لگ رہے ہیں, وہ لوگ آ رہے ہیں اور یا پروٹیسٹ کرنے کے لیے, کسی نے نہیں پوچھنا اس سے کہ جناب آپ کی پولیس کدھر تھی؟ ساری جگہ تو ٹیئر گیسنگ کر رہے تھے, ساری جگہ تو کھڑی تھی, ادھر کیوں نہیں گئی؟ اور کدھر گیا وہ سی سی ٹی وی کیمرہ؟ کیوں نہیں اس کی فوٹیج آئی سب کے سامنے؟ کیوں نہیں انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوئی؟ سازش تھی اور انشاءاللہ یہ سازش آئے گی سامنے. سوال یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ وہ لوگ جو 25 لوگوں کو گولیاں سے مارا گیا, وہ لوگ جن کی نوجوانوں کی ٹانگیں چلیں گی, 3 لوگوں کی ٹانگیں کٹی, بستر پہ ہے, جو کمر پہ گولی لگی, پیرالائز ہو گیا, وہ کیا پاکستانی نہیں تھے؟ ان کا کوئی حقوق نہیں ہے, ان کا کوئی نام ہی نہیں لے رہا. یہ جو کور کمانڈر ہاؤس جلایا, ہم سب اس کے ہم مذمت کرتے ہیں. اپنی ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے چیف جسٹس نے کہ عمران خان کو جب پہلی دفعہ, جب میں عدالت میں پہلی دفعہ مجھے پتا چلا کہ ہوا کیا ہے, میں نے اسی وقت مذمت کی. اور میں نے کہا 27 سال میں نے ہمیشہ اپنی پارٹی کو کہا کہ آپ نے قانون کے بیچ میں رہنا. کتنے لوگ تھے جو گھر جلیا, بلڈنگ جلی, کتنے ہوں گے؟ 100, 150, 200, 300, 400, 1000 ہوگا. تو 10,000 لوگوں کو کس طرح اندر ڈال دے, اور پھر ان کو موقع دیں کہ وہ بتائیں تو صحیح کہ ان کی سائڈ کیا تھی. جی وہ جو جیو فینسنگ میں وہاں بھی پہنچ گیا نا, وہ بھی ساروں کو جیلوں میں ڈال دی. کہا جج دونوں طرف سن کے فیصلے کرتا ہے, ون سائیڈڈ فیصلے نہیں کرتا کہ ایک جج جوری ایکسیکیوشنر, جناب آپ ہی فیصلہ کر لیں کہ جی یہ انہوں نے کیا اور ان کو پکڑ کے مارنا شروع کر دو, پکڑ کے لو اور ملٹری کورٹس بنا دو تاکہ کچھ چیز نکلے ہی نہ, جیسے مرضی سزا دے دو. بلکہ وہ ان کے ایسے وہ بول رہے تھے جیسے کہ آپ احتجاج بھی کرنا آپ کے لیے, آپ نے کوئی غداری کر رہا ہے ملک کے ساتھ, تو پھر جمہوریت ختم کر دیں, کہتے مارشل لا لگ گیا, کہیں کہ پھر جناب جو مرضی وہ فیصلہ کریں گے وہ کریں گے. لیکن جمہوریت کے اندر ہمارا حق ہے کہ ناانصافی جب ہمارے سے ہوتی ہے اور سپریم کورٹ نے کنفرم کیا, تو اس کے بعد ہمارا رائٹ ہوتا ہے پرامن احتجاج. اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے جلایا تھا کور کمانڈر گھر یا جو بھی جلائی ہیں بلڈنگز, ان سب کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. میں سب سے پہلے کہتا ہوں, اور ہمیں کوئی انفارمیشن ہو ہم بھی آپ کی مدد کریں گے ان کے اوپر ایکشن لینے کے لیے, کیونکہ ہم نے نہیں کیا. جو بھی یہ لوگ لگے ہوئے کر رہے ہیں, میں صرف ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس ملک کا سوچیں, اس کو تباہ نہ کریں. یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں کہ سب سے بڑی پارٹی جو اکثریت پبلک جس کے ساتھ کھڑی ہے, اور اکثریت کا مطلب 70-80% پبلک جس کے ساتھ کھڑی ہے, اس کو عمران خان کو ختم کرتے کرتے ملک کی جمہوریت, ملک کی آزادی, ملک کی ادارے, ملک کا آئین, اس سب کو آپ ختم کرتے جا رہے ہیں. اور اس سے قومیں بچتی نہیں ہیں, خاص طور پہ جو اخلاقیات ختم کر رہے ہیں.